پاکستان کی واحد عظیم ماں جس کے 80 بچے ہیں، شوہر ڈی آئی جی پنجاب اور بیوی دن رات 80 بچوں کی خوبصورت طریقے سے کفالت کر رہی ہیں۔ میری خواہش ہے بچوں کی تعداد مزید بڑھ جائے۔ 150 سے زائد بچوں کی کفالت کرنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا۔ بچیوں کی کفالت کیوں نہیں کرتی یہ بھی بتا دیا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کی ماں بنایا ہے، مجھے ان بچوں کے لیے وسیلہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعداد میں برکت دے رہا ہے ان بچوں کے، تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کا رزق بھی دے رہا ہے۔ آپ کے شوہر ڈی آئی جی پنجاب ہیں، آپ ہر وقت ان بچوں کے درمیان رہتی ہیں، اپنے آپ کو وقت کس وقت دیتی ہیں؟ یہ استطاعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے حارث، میرے کرنے کے یا میرے بس کا یہ کام نہیں تھا۔ اپنا ایک گھر سنبھالنا مشکل ہوا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنا سکون دے دیا کہ پرسکون نیند کے ساتھ میں سوتی ہوں اور اتنی خوشی اور جذبے کے ساتھ سوتی ہوں کہ صبح اٹھ کے میں نے اور بہت سے کام کرنے۔ گرلز کیوں نہیں آپ ان کو لے کے چل رہی ہیں یہاں پر؟ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بیٹیوں کی ذمہ داری لیں گے، لیکن ہم پہلے میچور ہونا چاہتے ہیں۔ سینٹرل پارک ایک سوسائٹی ہے، وہاں پہ انہوں نے ہمیں جگہ ڈونیٹ کی ہے 1 ایکڑ، وہاں پہ ہم ان بچوں کے لیے بہت خوبصورت اسٹیٹ آف دی آرٹ گھر بنانا چاہ رہے ہیں۔ آج ماؤں کا عالمی دن ہے، پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، بچوں کو کچھ آ کے گفتگو کیا آپ نے؟ بڑے پلانز تھے ہمارے اس دن کو لے کے، لیکن پچھلے چند دن سے جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، آپ یقین جانو دل نہیں مانتا ایسی کوئی بھی سیلیبریشن کرنے کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی۔ 65 بچوں کی ماں کا تو آپ نے دیکھی ہوگی ویڈیو، سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہے، میں بھی کافی دفعہ انٹرویو کر چکا ہوں۔ آج دوبارہ میرے ساتھ صوفیہ وڑائی صاحبہ موجود ہیں، جو کہ ڈی آئی جی پنجاب حاضر سروس محبوب للہ صاحب کی مسز بھی ہیں، اور یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی ہے ان کے اس خوبصورت عمل میں کہ وہ 65 بچوں کی تعداد سے بڑھ کے اب 80 بچوں کی تعداد ہو گئی ہے، یعنی کہ 80 بچوں کی یہ پرورش کر رہی ہیں، اور بڑے خوبصورت طریقے سے 4 گھر بنائے ہوئے ہیں، ہر گھر میں 20 یعنی کہ 80 بچے 4 گھروں میں ڈیوائیڈ ہیں، اور آگے مستقبل میں تقریباً 1 ایکڑ سے زائد کی جگہ پر ایک بڑا خوبصورت بچوں کے لیے ایک رہائشی ایک بنگلہ بننے جا رہا ہے۔ وہ کب بنے گا وہ بھی صوفیہ وڑائی صاحبہ کی زبانی جانیں گے۔ آج ماؤں کا جو کہ عالمی دن ہے، 14 مئی دنیا بھر میں ماؤں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک ماں کا اپنی تمام بچوں سے محبت، شفقت، وہ ماؤں کا تو ہر دوسرا دن یہ عالمی دن ہوتا ہے، کیونکہ ماں کا رشتہ ہی کیسا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، یہ بھی ایک بڑا رسک ہوتا ہے جب آپ کوئی نیک عمل کرنا شروع کرتے ہیں، اور عمل بھی ایسا ہو کہ جس پہ آپ کو بس ہر وقت سوچتے ہو کہ میں کام کرنے تو لگا ہوں، لیکن یہ میں کر کیسے پاؤں گا، خاص طور پہ وہ جس میں آپ کو ڈونیشن چاہیے ہو، کیونکہ اتنا بڑا عمل کسی بھی شخص کے لیے کرنا بڑی ناممکن سی چیز ہے۔ 65 بچوں سے اب تعداد 80 ہو گئی ہے، لوگ زیادہ ساتھ جڑ گئے ہیں، اللہ نے حوصلہ جوڑ دیا، یہ کس طرح ممکن ہو گیا؟ حارث، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، ہم انسان جو ہیں ہم صرف وسیلہ بنتے ہیں۔ بالکل۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کی ماں بنایا ہے، مجھے ان بچوں کے لیے وسیلہ بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی تعداد میں برکت دے رہا ہے ان بچوں کے، تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کا رزق بھی دے رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہر انسان اپنا رزق لے کے پیدا ہوتا ہے، بالکل صحیح تو بات۔ جو بھی بچے ہمارے پاس آتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی اپنا رزق لے کر آتے ہیں، تو الحمدللہ ہمیں آج تک اس میں کبھی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ جب کبھی ایسی سچویشن آتی ہے، ظاہر ہم انسان ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان تھوڑا سا کمزور پڑ جاتا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں یہ کام کیسے ہوگا۔ آپ یقین کرو حارث، اللہ تعالیٰ اسی لمحے کوئی فرشتہ بھیج دیتا ہے، اور وہ کام بیٹھے بٹھائے اس طریقے سے ہمارے سامنے ہو جاتا ہے کہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے تو سوچا تھا اور تو نے یہ کر دیا۔ جو بڑی فیملیز ہوتی ہیں نا، خاص طور پہ ہماری سوسائٹی کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، سوچ ہے، جو ایلیٹ کلاس ہوتے ہیں لوگ، وہ بڑے اپنے ہی ایٹیٹیوڈ میں رہنا، نہ کسی میں اتنا گلنا ملنا۔ آپ کے شوہر ڈی آئی جی پنجاب ہے، ایک وہ کلاس فیملی کہ جو بس بڑے محتاط رہ کے نکلنا، لیکن آپ ہر وقت ان بچوں کے درمیان رہتی ہیں، اپنے آپ کو وقت کس وقت دیتی ہیں، اپنی زندگی کو کیسے گزارتی ہیں؟ یہ استطاعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے حارث، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا اس کام کے لیے، اور جب اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی مجھ سے یہ کام کروا رہا ہے، شاید میرے کرنے کے یا میرے بس کا یہ کام نہیں تھا۔ اب میرے وقت میں کتنی برکت آ گئی ہے، میں کیسے اپنے گھر کو مینیج کرتی ہوں، کیسے میں ان 4 گھروں کو مینیج کرتی ہوں، 5 گھروں کو لے کے چل رہی ہیں بالکل ماشاءاللہ۔ 5 گھروں کو، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اس آسانی سے ہو رہی ہیں۔ اور آپ یقین جانو حارث، پہلے اپنا ایک گھر سنبھالنا مشکل ہوا کرتا تھا، شام کے ٹائم تھکاوٹ ہو جاتی تھی، ایگزرشن ہو جاتی تھی، لگتا تھا شاید بہت کام کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی انرجی دے دی ہے کہ یہ تمام کام کر کے بھی جب رات کو میں جاتی ہوں سونے کے لیے، تو تم یقین کرو حارث کہ ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے پوری
انرجی دے دی ہے, اللہ تعالیٰ نے اتنا سکون دے دیا ہے کہ پرسکون نیند کے ساتھ میں سوتی ہوں, اور اتنی خوشی اور جذبے کے ساتھ سوتی ہوں کہ صبح اٹھ کے میں نے اور بہت سے کام کرنے ہیں. ویری نائس. اکثر لوگ کمنٹ میں نیچے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر اب جب بھی آپ آئے ہیں تو ہمیں بچے نظر آئے ہیں, ان کے گرلس کبھی نظر نہیں آئی. اس چیز پر کیا جواب دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ گرلس کیوں نہیں آپ ان کو لے کے چل رہی ہیں یہاں پر, یا کوئی آگے سوچ ہے؟ جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا نا تو اس وقت ہمارا ارادہ تھا کہ بچوں کا اور بچیوں کا, مطلب بیٹے اور بیٹیوں دونوں کا مرج ہونا چاہیے, کچھ ہونا چاہیے, اکٹھے کام ہم شروع کریں, اکٹھے گھر بنائیں. لیکن پھر ہمیں یہ لگا کہ پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے. دوسرا یہ کہ بیٹیوں کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے, خاص طور پر اس سوسائٹی میں. بالکل, یعنی کہ ہر سوسائٹی میں بیٹیوں کی ذمہ داری زیادہ, یعنی کہ ہماری سوسائٹی میں کچھ یہ کہ کسی کو بات کرنا بڑا آسان ہے. بالکل, یہاں پہ تنقید کرنا بڑا آسان ہے. تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں, ہم انشاءاللہ تعالیٰ بیٹیوں کی ذمہ داری لیں گے, لیکن ہم پہلے میچور ہونا چاہتے ہیں. ابھی ہمیں 1 سال کا عرصہ مکمل ہوا ہے, ابھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا اور میچور ہو جائیں تاکہ بیٹیوں کے معاملے میں ہم 0.1% بھی غلطی کی گنجائش نہ رکھیں. بالکل صحیح بات ہے. 1 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی اس کام میں برکت ڈالی کہ 80 بچے ہو گئے ہیں. آگے کا ارادہ رکھتی ہیں, تعداد مزید بڑھانی ہے یا بس فل سٹاپ؟ ابھی تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سینٹرل پارک ایک سوسائٹی ہے, وہاں پہ انہوں نے ہمیں جگہ ڈونیٹ کی ہے 1 ایکڑ. وہاں پہ ہم ان بچوں کے لیے بہت خوبصورت اسٹیٹ آف دی آرٹ گھر بنانا چاہ رہے ہیں. وہ گھر ہوں گے, وہ شیلٹر ہوم یا ہاسٹل یا آرفنیج, کچھ اس ٹائپ کی چیز نہیں ہوگی. باقاعدہ 10-10 بچوں کا اپنا اپنا گھر ہوگا, جس میں ان کے ٹی وی لاؤنج ہوں گے, ان کے بیڈ رومز ہوں گے, ان کے کچن ہوں گے, تاکہ ان بچوں کو احساس ہو اپنے گھر کا. بالکل, انہیں پتہ ہو یہ میرا ٹی وی لاؤنج ہے, یہ میرا روم ہے, یہ میرا کچن ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے وہاں پہ ہم لوگ کر رہے ہیں 200 بچوں کے لیے رہائش کا بندوبست انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس کے بعد ہماری جو خواہش ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی استطاعت دے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ نہ صرف لاہور میں بلکہ پاکستان کے مختلف حصوں میں جہاں پر بھی کوئی بھی بچہ یتیم ہو جائے, بے سہارا ہو جائے, بے گھر ہو جائے یا کسی مشکل میں آ جائے, تو اسے ایک لمحے کے لیے سوچنا نہ پڑے کہ اسے کہاں جانا ہے. اس کو پتہ ہو کہ اس کا اپنا گھر ہے, وہ پورے کانفیڈنس سے اس اپنے گھر میں آئے اور اس کی ماں اسے گلے لگانے کے لیے وہاں موجود ہو. ویری نائس. یہاں پر جو بچوں کی ایکٹیویٹیز میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے جو بیگس بڑے خوبصورت طریقے سے رکھے ہوئے ہیں, ان کی چپل دیکھ بھال کے لیے خود بھی ایکٹیویٹیز دیکھتی رہتی ہیں, آتی رہتی ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کیمرہ سسٹم بھی ہیں, گھر بیٹھ کے بھی دیکھتی رہتی ہیں کیا چل رہا ہے وہاں پہ. یہ جو ہمارے کیمراز ہیں یہ ہر گھر میں ہر روم میں لگے ہوئے ہیں, اور ان کو ہمارے ہیڈ آفس میں ایک بندہ ہر وقت 24/7 مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ کیمراز میرے فون میں بھی ہیں, میری بیٹی کے فون میں بھی ہیں. ہم لوگ بھی آن اینڈ آف یہ چیز دیکھتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا اکثر یہاں پہ 2 سے 3 دفعہ وزٹ ہوتا ہے ایک دن کے اندر. بالکل ایسی ہے, اچانک ہی آ جاتی ہیں. اچانک آتی ہوں, کبھی صبح کے ٹائم آ جاتی ہوں, بچوں کے اسکول کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں, میں اچانک سے آ جاتی ہوں کہ آؤ آج ماما تیار کراتی ہیں. بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں اور مجھے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت میڈس کس طرح سے بچوں کو تیار کر رہی ہیں. اور دوسرا یہ کہ میڈس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی میڈم آ سکتی ہیں. تو اسی طرح سے کبھی رات کے ٹائم جب بچوں کا بیڈ ٹائم ہوتا ہے تو میں آ جاتی ہوں کہ آؤ آج ماما اسٹوری سنا کے آپ کو سلاتی ہیں. تو اسی طرح سارے اسٹاف کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کسی بھی وقت کبھی بھی آ جاؤں گی. اور اس کا قریب لینے کا گھر کیولری میں, چاروں گھر کیولری گراؤنڈ میں یہ والے, اور میرا اپنا گھر بھی ادھر ہی ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ میں قریب ہوں گی, میں کسی بھی وقت کسی بھی گھر میں چلی جاؤں گی. اگر یہی گھر دور ہوتے تو مجھے لگتا ہے کہ اتنا زیادہ میرے لیے آسان نہ ہوتا ہر گھر میں بار بار جانا. آج ماؤں کا عالمی دن ہے, پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے. بچوں کو کچھ آ کے گفتگو کیا آپ نے, کچھ سمجھایا, کچھ نصیحت کی؟ ہماری خواہش تو تھی حارث کہ اس دن کو بہت خوشی کے ساتھ ملکی حالات میں اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرتے. بڑے پلانس تھے ہمارے اس دن کو لے کے, لیکن پچھلے چند دن سے جو ہمارے ملک کے حالات ہیں, آپ یقین جانو دل نہیں مانتا ایسی کوئی بھی سیلیبریشن کرنے کو. آج ہم اکٹھے ہوئے, ہم نے تمام بچوں نے, میں نے, ہم سب نے مل کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اپنی جو ماں ہے, جو ملک ہے, یہ دھرتی ہے, ہماری ماں ہے, اس کی حفاظت کے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. ان بچوں کو یہ کانسیپٹ دیا گیا کہ ماں میں بھی ہوں, لیکن ہم سب کی ماں یہ دھرتی ہے, اور اس دھرتی کی وجہ سے ہماری پہچان ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں, ورنہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا میں. ہم سب کو مل کے اس ملک کو مضبوط بنانا ہے. صحیح بات ہے. ہم سب کو اس کی اسٹرینتھ بننا ہے, اور ہمیں اور تمام ماؤں کو
مجھے یہ لگتا ہے کہ اس دن اپنے بچوں کو یہی کانسیپٹ دینا ہوگا کہ جو ہمارا ملک ہے اس کو ہم سب نے مل کے بچانا ہے، بے شک بے شک. اس کی حفاظت کرنی ہے. جیسے ماں مشکل میں ہوتی ہے تو تمام اولاد اکٹھی ہو کے اپنی ماں کے ارد گرد جمع ہو جاتی ہے اور اس کا ہر طریقے سے خیال رکھتی ہے نا. اس وقت یہی سچویشن ہے. ہمیں بھی متحد ہونا چاہیے، ہمیں متحد ہونا چاہیے اور ہم سب ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں. صحیح بات. اور ہم سب کو مل کے اس وقت اپنی ذات کو بھول کے اپنے ڈفرینسز کو سائڈ پہ رکھ کے اپنی ماں کو بچانا ہے. بالکل جی، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملک میں رہ تو رہے ہیں لیکن کردار ادا کریں کہ اس ملک میں متحد ہوں. تمام سیاستدان جتنے بھی ہمارے جو کہ ملک میں ہمارے فیصلے ساز لوگ ہیں، گزارش ان سے بھی یہی ہے کہ یہ دھرتی ہماری، اسی سے ہماری پہچان ہے کہ دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو پراؤڈلی کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے ہمارا تعلق ہے. تو اس بھرم کو، اس پراؤڈ کو ہمیشہ بحال رکھنے کے لیے، ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے گزارش پھر وہی ہمارے ملک ساز جو فیصلہ ساز ہیں کہ خدا کے لیے تمام جتنے بھی لوگ ہیں مل بیٹھے ہیں، اس ملک کا سوچیں، اپنا نہ سوچیں، اپنی سیٹس کا نہ سوچیں، اپنی کرسیوں کو نہ سوچیں، اس دھرتی کا سوچ لیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا ملک سالوں نہیں چند ماہ میں ترقی کر جائے. آخر میں کچھ ماؤں کو پیغام دینا چاہیں گی؟ ماؤں کو میں آج کے دن کے حوالے سے یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ ماں کو جب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا رتبہ دے دیا، اسے ماں بنا دیا، تو اس پہ بہت بڑی ذمہ داری بھی دی. صحیح بات. جب پاؤں کے نیچے جنت رکھتی نا تو اس کے ساتھ ساتھ پھر بہت بڑی ذمہ داریاں بھی ماں کو دی. صحیح بات ہے. ایک ماں اگر اپنے بچے کی اچھی تربیت کرتی ہے تو وہ ایک اچھی نیشن قائم کر سکتی ہے. آج اگر یہ تمام مائیں مل کے یہ فیصلہ کر لیں کہ اپنے اپنے بچوں کو اتنا اچھا انسان بنائیں گی کہ وہ دوسروں کے کام آئیں گے، وہ اپنے ملک کی حفاظت کریں گے، اپنے ملک سے محبت کریں گے اور اپنے ملک کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں گے، تو آپ یقین کریں چند ہی سالوں میں آپ یقین جانو کہ ہمارا ملک دنیا کے بہترین ملکوں میں سے ہوگا. حقیقت انشاءاللہ. اور ہر ماں یہ کر سکتی ہے کیونکہ ماں کے پاس بہت طاقت ہے. ماں کی گود کو پہلی درسگاہ کہا گیا ہے. اس کے علاوہ بھی ماؤں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو دوسروں کو ہیلپ کرنا سکھائیں کہ آپ کے بہن بھائی ہیں سب، آپ کو ان کو سپورٹ کرنی ہے، آپ کو ان کو ہیلپ کرنا ہے. مقابلہ نہیں کرنا ہے ایک دوسرے سے، کرنا ہے تو ہیلدی مقابلہ کرنا ہے، ورنہ ایک دوسرے کا بازو بننا ہے. جب یہ تمام چیزیں ہم آہستہ آہستہ اپنے بچوں کو روز سکھائیں گے نا، آپ یقین کرو حارث چند ہی سالوں میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ قوم، اس سے خوبصورت قوم کوئی نہیں ہے، اس سے خوبصورت ملک کوئی نہیں ہے. بس ہم لوگ تھوڑا سا شاید اپنے ذمہ داریاں یا اپنے فرائض کو پورا نہیں کر پا رہے، اس وجہ سے ہم ان حالات کو پہنچے ہیں. اور جب ہم سب یہ کرنا شروع کر دیں گے، اور یہ بہت مشکل کام نہیں ہے، صرف اپنے گھر سے ہی کرنا شروع کر دیں، آپ دیکھیں نتائج چند ہی دنوں میں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ جی. ماؤں کا عالمی دن ہے اور بڑا اچھا لگا یہاں پر آ کے. بڑی ایک عجیب سی کیفیت ہے یہاں پر، کیونکہ وہ بچے جن کو اپنے والدین کا نہیں پتہ کہ کہاں سے ہم آئے، کیسے نہیں آئے، لیکن صوفیہ وڑائی صاحبہ نے ماں بن کے ان بچوں کو گود لیا. اور آپ کا بھی جب دل چاہے، جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جب آپ کا دل چاہے کہ بھئی ہم بھی دیکھ کر آئیں، ایسا ممکن ہے یا نہیں، کیونکہ اکثر اوقات مختلف آرگنائزیشنز ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو کچھ عرصے بعد اگر کچھ اس کا کوئی فراڈ یا کچھ بھی سامنے آئے تو آپ بزد ہو جاتے ہیں کہ شاید ہر سوسائٹی، ہر آرگنائزیشن ہی ایسی ہوتی ہے. لیکن یہ کھلے عام آفر ہے. ڈی آئی جی صاحب کی بھی اکثر بات یہی کہتے ہیں، صوفیہ صاحب یہی کہتے ہیں، جب آپ کا دل چاہے 24 گھنٹوں میں آپ جب بھی آئیں. یہاں پر ملازمین بیٹھے ہوتے ہیں، آ کر آپ دیکھ سکتے ہیں، بچوں کا رہن سہن دیکھ سکتے ہیں. بڑا خوبصورت لگژری ان کا رہن سہن ہے، ان کا کھانا پینا، ان کا پہننا، ان کا اوڑھنا، ان کا سکولنگ، سب کچھ بہترین ہے. وہ جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید مڈل کلاس لوگ بھی اپنے بچوں کو نہیں دے پاتے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.